اچھا صرف گزارش یہ ہے اگر کوئی ایس ایچ او اپنے علاقے میں گٹکا ماوا بیچنے کا کام خود کروا رہا ہو تو اس پہ اللہ کی لعنت. جی سر. تو اس کو اس لیے ہم عزت دیتے ہیں, یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ یار وہ اس قوم کے بچوں کو, نئی نسل کو گٹکے ماوے سے بچائے. اور اگر کوئی اس کی سرپرستی کر رہا ہے, اگر کوئی ٹھیا یا اڈا خود کھلواتا ہے, یا وہ جو بیچنے والے ہیں ان کا بروکر بنا ہوا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت اس بے غیرت پہ. ایسے ہی جی سر. ہاں یا نہیں؟ ہاں ہاں سر بولیں, آپ بولیں, آپ بتائیں. نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے نا سر. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جناب. اب گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو بھی یاسر کانا ہے, آپ نے کہا میں نہیں جانتا اس کو, ایسی بات ہی ہے سر؟ جی جی. اب شروع کرتے ہیں. آپ وہاں کرنا ہے تو کریں بھائی, وہ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے خود ہی بندے آپ کے پاس. ہم جانتے نہیں کسی کو آپ کی پرمیشن, یعنی کہ آپ کے آپ نہیں, وہ اگر آپ ریفرنس کر دیں گے تو معلوم کا ملتا ہے نا وہاں یاسر کا نا. آپ کریں گے, آپ جب بولیں گے تو وہ خود ہی پہنچ جائیں گے آپ کے پاس. ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. اب ابھی ساری سنائیں گے آپ کو ساری. ہیں جی سر ڈبنگ ہے سر, زیادتی ہے. تمہیں شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ اقرار بھائی ڈبنگ. تمہیں تھوڑی سی حیا آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ غصہ نہیں دیکھا, یہ بری بات ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, خدا کے خوف محسن ہیں, آپ ہمارے محسن ہیں. اس کا فورنزک بھی ہوگا, ہر چیز ہوگی. سر بالکل کریں, سر بالکل فورنزک, تھوڑی سی شرم کرو سر بالکل فورنزک بھی کریں. ایسا بدبخت آدمی. سر بری بات. ایک تو تم نوجوانوں کو ذلیل کر رہے, گٹکا ماوا بٹھا کے یہاں پہ اوپر سے یہ الزام لگا رہے, تو شرم ہی نہیں آ رہی. اتنا غصہ نہیں کریں. اس لیے کر رہا ہوں غصہ کہ تم جھوٹے ہو. سر نہیں, سر نہیں, بری بات ہے, آپ غصہ نہیں کھائیں. آپ ہمارے محترم ہیں, اس طرح کی بات ڈبنگ ہے یہ سر, ڈبنگ ہے سر, کوئی ڈبنگ ہی لگ رہی ہے مجھے تو سر. یاسر کا نا. تم نے نہیں بولا ہے جی, کیا ہے آپ کی ٹیکنالوجی ہے سر, آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا چلو, میری تمہاری گائیڈنس کا کوئی تنازع ہے زمین کا؟ سر کوئی بھی نہیں. اچھا پھر کوئی تنازع نہیں ہے. اچھا ہاں, آپ ہمارے محسن آپ ہیں. یہ کہہ رہے ہو یہ جی سر ایڈیٹڈ ہے سر, کوئی یہ آپ نے نہیں بولا. جی سر, کوئی ایڈیٹنگ ہے سر. جی سر. آپ کی آنکھوں میں شرم بھی نہیں سر دیکھیں سر, میں یہ سوچ کے آیا تھا سر, میں تمہیں اندر بیٹھ کے بھی یہ بولا کہ میں کہوں گا کہ میں چیخنا چلانا چھوڑ دیا میں نے کہا شاید شرم آ جائے گی. آپ اقرار بھائی, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے کہ آپ کے لیے کسی نے سر نہیں, سر نہیں, آپ یعنی آپ کو ایک تو غلط کام پہ تھوڑی سی حیا نہیں آ رہی. یہ نوکری تو نہیں لینے دوں گا میں آپ کی, یہ تو میں آپ سے یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا, اللہ بہت بڑا ہے, اسی لیے تمہارا یہ وقت آن پہنچا ہے کہ لوگوں کو ذلیل کروا رہے ہو تم. سر آپ اس طرح نہیں کریں. کس طرح نہیں کروں؟ ایک کرپٹ آدمی سے کیسے بات کروں آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے, میں آپ کو بھائی نہیں مانتا, خدا کا واسطہ ہے. ایک آدمی جو نوجوانوں کے لیے جس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے, جس کام کی تنخواہ ملتی ہے کہ گٹکا اور ماوا نہ بیچنے دے, وہ ٹھیے خود لگوا رہا ہے. یاسر کانے کو اس کا بروکر بنا ہوا ہے. یاسر کانا کون ہے؟ میں تو آپ بتاؤ گے نا بھائی. عرفان صاحب السلام علیکم. سر کیسے مزاج؟ میں ٹھیک ہوں سر, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا بس سر وہ تھوڑی سی گزارش ہے, یہ ایس ایچ او ہیں بلال ٹاؤن, ان کی وہ پوری کمپلیٹ ریکارڈنگ ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایڈٹ کر لی ہے, لیکن میں آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. جی وہ گٹکے اور ماوے کے جو ٹھیے اور ٹھیلے ہیں وہ خود کھلواتے ہیں, اور کوئی یاسر صاحب ہیں جو اس پورے علاقے میں اس کا کاروبار کرتے ہیں, اس کے یہ بروکر بنے ہوئے, اس سے کنیکٹ بھی کروا دیں. وہ ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس, ان کی گفتگو, پیسے لینے کی, وہ ہر ایک چیز موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. یہ میری طرف سے رکھیں سر, تھینک یو. کام آپ کا چل جائے ہفتہ 10 دن, پھر جو دوسرا بھی لگاؤ تو اس میں پھر آپ. جی جی سر, ابھی آپ مجھے بتا دیجیے کتنے کر لیں گے, پہلے کام چل جائے. ٹھیک ہے. پہلے گھر پر سے ڈاکو آئیں گے. اس یونیفارم کا, ان دفتروں کا, اس ڈپارٹمنٹ کا اعتماد اٹھا دیا لوگوں پر سے آپ نے. خدا کا واسطہ ہے, مرضی آپ کی سر, میری مرضی ہے. یہ لوگ بھی دیکھیں گے, افسران تک بھی آئے گا, انشاءاللہ نوکری پر بھی نہیں رہیں گے آپ. لیکن یہ ضرور آپ کو یاد رہے گا, آپ کے بچے, آپ کی فیملی دیکھے گی کہ ایسا بے شرم آدمی ہے ہمارا والد, ایسا بے شرم آدمی ہے ہمارا بھائی, ہمارا میاں, ہمارا بیٹا, کہ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں اور اوپر سے اللہ اللہ کہہ کے شرم نہیں آ رہی. سر آپ بادشاہ ہیں, آپ نمبر 1. اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے جس نے آپ کو ذلیل و رسوا کیا آج ایویڈنس کے ساتھ, ورنہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے گے اپنے کیریئر میں آپ. کوئی رضائی کچھ نہیں. اچھا آپ آخری ورژن کیا, آپ کی ویڈیو کیا ہے؟ سر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کی کوئی یا کسی کے کہنے پہ کوئی ذاتیات ہے, جو بھی آپ کا ویڈیو کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے سر, کیا؟ کوئی ڈبنگ ہوگی یا کوئی ایسا, یہ ویڈیو آپ کی نہیں ہے سر. دیکھیں کوئی ڈبنگ کی ہوگی کسی نے, یہ پوری ویڈیو آئے ہوں گے, آپ بیٹھتے ہیں لوگ, درخواستیں بھی دیتے ہیں آ کے, ٹھیک ہے, وہ کسی طریقے سے بھی آپ نے کچھ کیا ہوگا, وہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کی یہ ویڈیو نہیں ہے. سر دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنائی ہے تو آپ نے بنائی ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا یہ آپ نے ڈبنگ کی ہوئی ہے. آپ یہ کہیں گے لیکن ایسا ہے نہیں سر. یہ کیسے نہیں, میں وہی موقف جان رہا ہوں نا, آپ کا ایک فائنل ورژن بتا دیجیے. بادشاہ ہیں سر, یہ ویڈیو آپ کی ہے یا نہیں؟ اقرار بھائی آپ بادشاہ ہیں. پھر اللہ بادشاہ ہے, مجھے بتائیے یہ ویڈیو آپ کی ہے یا نہیں؟ سر بالکل نہیں ہے, یہ کوئی ڈبنگ کی گئی ہے, باقی آپ بادشاہ ہیں سر. میں تو یہی کہوں گا اقرار بھائی, پتہ نہیں کتنے نوجوان یہ گٹکا اور ماوا بکنے کی وجہ سے کینسر سے مرے ہوں گے, ان کی ماہوں کی, ان کی بہنوں کی,
ہوگی, ان کی بیٹیوں کی آہیں اور سسکیاں لگیں گی آپ کو انشاءاللہ. رجسٹرڈ کرتے ہیں یہاں ڈپارٹمنٹ میں بھی کارروائی ہوگی. شاہ صاحب ہم کیس بھی رجسٹرڈ کرتے ہیں جو پیسے نہیں دیتا نا. نہیں سر, دب اس کا کیس رجسٹر کرنا تھا نا جو آیا تھا سر. بالکل سر, جب اس نے کہا کہ میں لگاؤں گا تو آپ نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ لگائیں فلانا بندہ آپ سے رابطہ کر لے گا. آپ کو پکڑنا چاہیے تھا, منع کرنا چاہیے. آپ سر بادشاہ ہیں. نہیں سر, منع کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے تھا سر؟ بالکل, میں میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں ان کو یہی کہتا ہوں سر آپ کا کہنا ہے تو ٹھیک ہوگا, آپ کا کہنا ہے تو ٹھیک ہوگا. ارے سر اقرار بھائی آپ بادشاہ ہیں, آپ جو مرضی کریں, ڈبنگ کرائیں, جو بھی کریں. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اپنا کام ہے, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, باقی آپ کی مرضی. سر ہم تو ایف آئی آر درج کرتے ہیں. ایک منٹ میں نے آپ سے کہا, آپ یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹڈ نہیں ہے. جی بالکل یہ غلط ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم اس صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے. اس ایس ایچ او کے خلاف ہمارے پاس مکمل ویڈیو ثبوت موجود تھے, لیکن جس بے نیازی, بے اعتنائی اور ڈھٹائی سے یہ اپنے ویڈیو ثبوتوں کو جھٹلا رہا تھا, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس سے کس طرح سے بات کریں. اس صورتحال میں ہمارا لہجہ تلخ بھی ہوا, غصہ بھی آیا اور آواز بلند بھی ہوئی, لیکن کمال ہے اس شخص کی ڈھٹائی پر, اس رشوت خور افسر کی بے ضمیری پر کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوا. ٹیم سرعام یہ ساری صورتحال متعلقہ ڈی آئی جی جناب عرفان بلوچ کے علم میں لے کر آئی. انہوں نے فوری طور پر ہمارا رابطہ ایس ایس پی سینٹرل جناب ذیشان صدیقی سے کروایا اور ہم کیمرے لے کر ان کا موقف جاننے کے لیے ان کے پاس پہنچے. سب سے پہلے تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. اور ہمیں ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ڈپارٹمنٹ اس طرح کی کسی غلطی یا خامی کو فرنٹ پر آ کر دیکھتا بھی, اور کوشش, اور ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے انشاءاللہ. خیر اگین ان کا ایک ورژن ہے, وہ ہمارا فرض ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ایس ایچ او ان کو بھی اسی طرح سے آن ایئر کریں, بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈبڈ ہے, اس کا فورینزک اور جو بھی جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں. ویڈیو آپ نے آپ کی خدمت میں پیش کی, تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ پلیز. دیکھیں اس میں فرام دا آن ورڈز ہم بھی جانتے ہیں آپ کے پروگرام کو, اور آبویسلی یہ اس میں یہ ہی از بین کاٹ ریڈ ہینڈیڈ, اور وہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ وہ ایک جو گٹکے کا ٹھیلا لگانے کے لیے اجازت دے رہا ہے, اس میں ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے, اور اس سارے جو گیم ہے اس میں یہ انوالوڈ ہے فلی. اور ایسے افسران کے لیے ظاہر ہم ڈپارٹمنٹلی پروسیڈ کرتے ہیں, اور ان کو ہم سسپینڈ بھی کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف محکمانہ انکوائری بھی کر رہے ہیں. اور جو اوور آل ہمارا ایکشن ہے گھٹکے ماوے کے خلاف جو پورے ڈسٹرکٹ میں چل رہا ہے کافی عرصے سے, تو اس کے ایسی جب چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بھی پھر بڑے بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور پولیس کی بدنامی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہی از انوالوڈ, اور یہ بالکل آپ کے جو کیمپ پہ آ رہا ہے, اور میرا خیال ہے یہ سفیشینٹ ایویڈنس ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن ہم ڈپارٹمنٹ ہی لے کے چلیں گے. دیٹس فائن, بالکل ٹھیک ہے جو ہے. سر میں ویسے بھی اوور آل جاننا چاہتا ہوں کہ اٹس سیلف اس ایریا میں یہ گٹکا ماوا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, پولیس کی حد تک کیا ہو رہا ہے, بیکاز الٹیمیٹلی پوری ایک نوجوان نسل جو ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ جیسی شخصیات یقیناً نہیں چاہیں گی کہ ہمارے بچے, اور یہ ٹھیلا ہم نے لگایا بھی اسکول کے سامنے. اوکے, تو سر یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ اگر پولیس کی اجازت دیتی ہے, تو آپ کی آپ کا ویژن کیا ہے, کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کیا جا رہا ہے, آئندہ اس طرح کی باتیں نہ ہوں, اس کو کیسے میک شیور کریں گے؟ دیکھیں اس میں مجھے کیونکہ اب سینٹرل میں کافی ٹائم ہو گیا ہے, تو میں ایک اوور آل اوپینین بھی آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے میں کارکردگی بتاؤں گا کہ اب تک ہم نے کوئی 617 جو ہیں ایف آئی آرز اوکے گٹکے ماوے پہ رجسٹر کی ہیں. کتنے عرصے میں ہوئے 617؟ یہ جو ہے پورے 10-11 مہینے 11 مہینے میں 600 ایف آئی آر, رائٹ جی. 842 ملزمان جو ہیں نامنیٹ ہوئے, 771 ملزمان اس میں گرفتار ہوئے, 57,630 kg گٹکا ہم نے ریکور کیا, یعنی 57,000 کلو گٹکا یا ماوا ریکور ہوا پورے سال میں ہم اسے ریکور کر چکے ہیں. اور اس میں جو ہے کیجیز میں 378 kgs, بیٹل نٹس جو ہے 3,000 kg بیٹل نٹ جو کہ چھالیاں ہوتی ہے لیگل. اس کے علاوہ مین پوری ٹوبیکو اور یہ ساری چیزوں پہ ہم نے ایکشنز کیے, رائٹ, اور یہ ہمارے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو سر اس میں یہ جو اتنی ایفرٹ ڈپارٹمنٹ اگر کر رہا ہے, تو کوئی ایک انڈیویجول اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ظاہر ان کو سب کو دھچکا لگتا ہے. جی بالکل, اور اس میں ہماری کیٹیگوریکلی ڈائریکشنز ہیں اس میں کہ اس میں نہ انوالو ہوں, لیکن بات وہ یہی ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے جو افسران یہ کرتے ہیں اس سے پورے ڈپارٹمنٹ کا نام خراب ہوتا ہے, اور ان کو ایگزامپلری پنشمنٹس دے کے ان کو ایگزامپل بنانا چاہیے. لاسٹلی سر اگر آپ بتا سکیں, ظاہر ہے چونکہ آپ نے خود بھی ایک ایسے شہری کے طور پر بھی کہ آپ, ہم میڈیا اور باقی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا جو بھی لوگ بھی انفلوئنس رکھتے ہیں سوسائٹی کے اوپر, ہم ایسا کیا کریں کہ آہستہ آہستہ ذرا اور
لوگوں میں آگہی اور شعور آئے، بیکاز ہم حالت دیکھتے ہیں سر جن کو پھر کینسر ہوتا ہے اور پھر وہ بچے یتیم چھوڑ کر مرتے ہیں، ان کے بہت سارے کیسز بھی ہم نے دکھائے، تو وہ کس طرح سے یقینی بنایا جائے کہ لوگ خود ذاتی طور پر بھی خوفزدہ ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا یا ہمیں یہ استعمال نہیں کرنا؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارا تو پولیس کا تو ایکشن چل رہا ہے، اور حکومت سندھ نے آپ کو پتہ ہے قانون میں بھی امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں، جس کے بعد اب ان کی بیل بھی مشکل سے ہو رہی ہے، اور اس میں سزائیں بھی زیادہ انہینسڈ ہیں، تو جو انویسٹیگیشن پولیس ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو اس کے ری ہیب کے اوپر کوئی کام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اگر ہم اس جگہ سے ڈائیورٹ کیا جائے اور ان کو کوئی ری ہیب کیا جائے تاکہ ان کی عادت جو ہے چھوٹے، اور یہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے جیسے میڈیا میں، پولیس میں اور عوام میں بھی، کہ یہ ایک غلط چیز ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی، اور جب اس قسم کے پولیس افسران کے خلاف ایکشن ہوگا